نحمدُ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، عزیز بھائیو، انشاءاللہ اج دی مجلس دے اندر آپ حضرات دے سامنے ایک اللہ دے عاشق اور صادق آدمی دا واقعہ بیان کیتا ویسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ مبارک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام دے زمانے مبارک دے اندر ایک آدمی ہے بکریاں چراون والا چرواہا۔ وہ چرواہا بکریاں تو چرائندا ہے، لیکن ان دے دل دے اندر اللہ دی محبت اور اللہ دا عشق موجزن ہے۔ جنگل دے اندر بکریاں ہی چرائندا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کریندا ہے۔ پہاڑاں دے تے بکریاں چرائندا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کردا ہے۔ ہر وقت اللہ دی یاد دے اندر رہندا ہے، اللہ دی محبت دے اندر رہندا ہے، اور ہر وقت اللہ دے عشق اور محبت دے وچ روندا رہندا ہے، اور اللہ پاک نال اپنے انداز نال گفتگو کردا ہے، بات چیت کردا ہے۔ ایک دفعہ جنگل دے اندر بیٹھے اپنے وجد دے اندر، غلبہ حال دے اندر گفتگو کر رہی ہے، بات چیت کر رہی ہے۔ اے اللہ، تو میں کو ایک دفعہ نظر آ ونیا، میں کو ایک دفعہ کتھائیں مل ونیا نا، تو میں تیرے نال محبت کراں ہاں، تیرے نال پیار کراں ہاں، میں تیرا نوکر بن ونیا۔ یا اللہ، تو میں کو نظر آ ونیا تو میں کو کتھائیں مل ونیا تو میں تیرے بالاں دی کنگھی کراں۔ یا اللہ، تو میں کو مل ونیا تو میں پھر تیرے ہتھاں دا بوسا دیواں ہاں، تیرے پیراں دی مالش کراں ہاں۔ یا اللہ، میں کو تیرے گھر دا پتہ معلوم تھی ونیا، تیرا گھر کتھا ہے، میں بکریاں دا دودھ پچاواں، گھی بنا کے پچاواں۔ یا اللہ، اگر تو کریں بیمار تھی ونیا، میں تیری خدمت کراں، غمخواری کراں ہاں، اور جلے تیرے سمن دا ٹائم ہو ونیا تو پھر میں تیرے بسترے تے جھاڑو دیواں ہاں، اچھی طرح اس کو صاف تے ستھرا کراں ہاں، تاکہ تساں آرام دے نال سکون کر سکو۔ اس طرح وہ بات چیت کر رہا ہے اور اپنی محبت دے اظہار اپنے الفاظ کر رہی ہے۔ اللہ دے جلالی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا گزر ہویا۔ اب اللہ دے نبی ہن، صاحب شریعت ہن، اہل علم ہن، بارگاہ الہی دے آداب کو واقف ہن۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر اس چرواہے دی، آجڑی دی، بکریاں چراون والے دی بات سن کے بڑے حیران ہوئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ دی بے ادبی کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ دی شان دے اندر نازیبا کلمات آکری ہیں۔ کہاں اللہ تعالیٰ دی شان، اللہ دی ذات انہاں کمزوریاں کول، انہاں احتیاجیاں کول پاک منزہ ذات ہے، تے کہاں اے اللہ دا بندہ کیسیاں باتاں کر رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جھنجھوڑا، او اللہ دا بندہ، او چرواہ، کیا آکھ رہی ہیں؟ تو آکھ کیا رہی ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو تیری انہاں چیزاں دی ضرورت ہے؟ یا تو آکھدا بیٹھا ہے یا اللہ تو نظر آ ونیا تو پھر میں تیرا نوکر بن ونیا؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی نوکران دی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ دے کوئی بال ہیں جو تو انہاں دی کنگھی کرے سے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھوک پیاس لگ دی ہے جو تو دودھ پلے سے اللہ تعالیٰ کو؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا اللہ تعالیٰ بیمار تھی نے جو تو انہاں علاج تیمارداری کرے سے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو سمندہ جو تو انہیں واسطے بستر صاف کرے سے؟ انہاں چیزاں دی احتیاجی کل تو میرے اللہ دی ذات پاک اور منزہ ذات ہے، ان کو کسی چیز سے ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا کر رہی ہیں؟ یہ تو کافرانہ کلمات، کفریہ کلمات، بے ادبی دے کلمات، جلدی کر، توبہ کر،
اللہ تعالیٰ کو معافی مانگ، یہ نہ آکھنے چاہیے اللہ دی شان دے خلاف الفاظ ہیں۔ تو شدہ ان پڑھ بندہ آئی تے جاہل آدمی، لیکن ان دی دل دے اندر اللہ دا عشق ہے، اللہ دی محبت ہے، اللہ دی محبت دے اندر ایسے کلمات کہہ رہی آئی، تو پھر اس دوتے غلبہ خوف طاری ہو گیا۔ اوہو میرے کو غلطی ہو گئی، میں تو بے ادبی کر بیٹھا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھا، میرا اللہ تو ناراض ہو گیا اسی، میں کو تو الفاظ نہ ناکھنے چاہیے۔ بہت پریشان ہو گیا، غمگین ہو گیا، اور اپنا اس نے جو ہے گریبان پھاڑ دیتا، چیخدا چلاندہ روندا جنگل دی طرف نکل گیا۔ جب اللہ والا جنگل دی طرف روندا روندا نکل گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے وحی نازل فرمائی، جس کا مفہوم مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، تے نے میرے بندے کو میرے کول کیوں جدا کر دیتا؟ میرے بندے کو میرے کول کیوں جدا کر دیتا ہے؟ میں تو تے کو دنیا تے بھیجا جو میرے بندہ کو میرے نال ملاویں، اس واسطے تو نہیں بھیجا جو میرے بندہ کو میرے کول جدا کر دیں۔ کیوں ایسا کیتا تے نے؟ تے کو تو نہیں پتا کہ وہ اللہ دی محبت دے اندر سب کچھ کہہ رہی ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس اتنا تعارف نہیں ہے، وہ اپنے انداز کہہ رہی ہے اے موسیٰ تے نے میرے بندے کو میرے کول کیوں جدا کر دیتا؟ میں نے تو بھیجا کہ میرے بندہ کو میرے نال ملا دے، میں اس واسطے نہیں بھیجا جو میرے بندہ کو میرے کول جدا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام دی خود تربیت فرمینے ہونے، انبیاء علیہ السلام براہ راست اللہ تعالیٰ دے شاگرد ہونے، انبیاء علیہ السلام دا استاذ تربیت کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ خود تربیت فرمائے دے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے واقع نقل کرنے تو بعد نتیجہ یہ نکالا ہے کہ کسی بندے کو بھی اللہ دی رحمت کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنا بھی گناہ گار ہوئے اس کو اللہ دی رحمت دے نال جوڑن دی کوشش کرو، کو اللہ دی رحمت دی امید دلاؤ، اللہ دی طرف لے آون دی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ نال جوڑن دی کوشش کرو۔ جب کوئی بندہ گناہ گار بندہ ہوئے، جتنا مجرم ہوئے، خطا کار ہوئے، جب تسو اس کو اللہ دی رحمت دا سہارا دے کے، اللہ دی رحمت دی امید دلا کے جب اس کو اللہ دے در تے لے آسو تو اللہ اس تے بھی راضی ہو میں اور جیرا اس کو جوڑنے والا ہے اس تے ہی اللہ راضی ہو۔ اس واسطے میرے بھائی دوستو، کسی بندے کو بھی اللہ دی ذات کو متنفر نہیں کرنا چاہیے، نہ امید نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امید دلاونی چاہیے کہ جتنے ہی گناہ گار ہوئے اس کو دعوت دیو کہ تو اپنے گناہاں تو نہ دیکھ، اللہ دی رحمت دی طرف دیکھ، آ جا اللہ دے درد ہوتے تو محروم نہ رس۔ تو اللہ تعالیٰ صاحب کو انہا واقعات کو عبرت نصیحت حاصل کرن دی توفیق عطا فرماویں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔